اسی امامت کی وجہ سے، اسی عقیدہ امامت کی گمراہی کی وجہ سے جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے اور پھر وہ اس عقیدے سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر صحابہ کے خلاف بغض پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو امام ہیں یہ نبیوں کی طرح ہیں، ان سے اختلاف کرنا ایسے ہے جیسے نبیوں سے اختلاف کرنا۔ تو وہ بندہ سمجھتا ہے کہ جب ان سے اختلاف کیا تو بندہ کافر ہو گیا، نعوذ باللہ اسلام سے نکل گیا، کیونکہ اماموں کو نہیں مانتا۔ امام تو نبیوں کی، رسولوں کی طرح ہیں۔ تو پھر وہ بندہ اپنے عقیدے سے، اسلامی عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اگر اسے بتایا جاتا کہ یہ اسلام نہیں ہے، امامت کا عقیدہ اس کے سر نہ تھوپا جاتا اور پھر اسے صحابہ کے اختلافات کی بات سمجھ آتی تو وہ اس طرح کا برے عقائد میں نہ پھنستا کہ صحابہ کے خلاف زبان درازیاں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح یہ تیلی شیعہ نے عقیدہ امامت گھڑا اور اس کے بعد ان اماموں کے ساتھ جن لوگوں کو انہوں نے سلیکٹ کیا کہ یہ لوگ اماموں کے ساتھی تھے تو ان کو انہوں نے معصوم نہیں سمجھا ہوا، ان کے بھی آپس میں اختلاف ہوتے تھے، تو ان کو جیسے یہ کچھ نہیں کہتے کہ اختلاف ہو گئے، انسان تھے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ کبھی ان کا آپس میں اختلاف ہی نہ ہوا ہو اور ان کو یہ معصوم بھی نہیں مانتے، تو ان کے اختلاف کو جس زمرے میں ڈالتے ہیں کہ وہ انسان تھے، ان کی بھی باتیں کچھ ایسی ہو گئیں، کچھ صحیح کچھ غلط۔ تو اسی طرح صحابہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ بھی معصوم نہیں تھے، وہ کوئی نبیوں کی طرح نہیں تھے، ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، لیکن ان کی نیکیاں اتنی تھیں کہ ان کی کمیوں کوتاہیوں کو اس نے ڈھانپ دیا، اور ان کے بارے میں اسلام اچھائی کی بات کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے پاک تھے، غلطیوں سے پاک تھے، ہوئیں غلطیاں، وہ معصوم نہیں تھے، لیکن ان کے خلاف جن لوگوں نے بغض رکھا ہے وہ اسی عقیدہ امامت کی وجہ سے رکھا ہے کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو جنگ جمل یا صفین ہوئی، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے، اور جو ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے وہ امام کے خلاف کھڑے ہو گئے تو وہ تو گئے ایمان سے، کیونکہ امام کے ساتھ نہیں تھے۔ اسی طرح جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے پہلے خلافتیں لے لیں وہ بھی گئے ایمان سے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ امام کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اگر عقیدہ امامت نہ ہوتا جو انہوں نے گھڑا ہے، جس شخص کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ اس طرح کی گمراہی میں بھی نہیں ہے، وہ صحابہ کو مانتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ صحابہ تھے، انسان تھے، ان کی شان بلند تھی، اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو ان کی نیکیاں اتنی تھی، ان کی شان اتنی تھی کہ ان برائیوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور اگر عقیدہ امامت آ گیا تو پھر وہی گمراہی کہ امام کے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے بھائی۔ تو اصل بنیاد فساد کی، اصل فتنے کی جڑ یہی عقیدہ امامت ہے، جس کا نہ قرآن میں کوئی حکم ہے نہ نبی کے فرمان میں کوئی حکم ہے، بس ایسے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ عقیدہ لے لیا اور اس کو فٹ کر دیا، اور اس کے لیے پھر قرآن سے حدیث سے دلائل گھڑ گھڑ کر لے کر آنے لگے کہ یہ دلیل اس طرح بنتی ہے، یہ دلیل اس طرح بنتی ہے۔ بھائی سامنے اگر یہ عقیدہ تھا اسلام کا تو ایک تو واضح دلیل ہوتی۔